بھائی اگر یہ فارم 47 کی تھی تو آپ نے اس فارم 47 کی حکومت کے لوگوں سے ووٹ لے کر آپ نے صدر صاحب کو دوسری مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر وہ کیوں تو متعین انہی کروایا؟ کے ووٹوں سے صدر بنے ہیں۔ فارم 47 والے تھے تو ان کے ساتھ مل کر آپ نے اس سائن میں کیوں ترمیم کی جو آپ کے نانا کا بنایا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی والوں، ہاں اے پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں، آؤ میرے ذات ملو، ہم مل کر اس فارم 47 والی حکومت سے نجات دلائے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ مکا کی جانب بڑھے ہیں۔ ماں قاہرہ سر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور نیئر بخاری صاحب، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنماؤں سے۔ نون لیگ کی تو اگر معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طرف پہنچ گئے ہوتے تو اس ملاقات کی تو فی الوقت ضرورت اسی کی گنجائش ملاقات نہیں کے بنتی۔ ساتھ جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے الیکشن جو کشمیر کے الیکشن ہیں پہلے فیز میں جو میرپور ڈویژن میں ہوئے، اس کے بعد وہ شدید ان کے تحفظات بھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مطالبات کو مانا جائے۔ آئے روز کیونکہ کشمیر میں پورے الیکشن کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ایک سخت الفاظ میں ان کی تقریر ہوتی ہے جو وہ کھڑے ہو کے وہاں عوام کے مجمع میں کرتے ہیں۔ رات انہوں نے پریس کانفرنس کی اور آج پھر دن میں مظفر آباد میں ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے اپنے مطالبات کو، اپنے تحفظات کو بار بار دہرایا۔ تو وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے، کشمیر کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، مبینہ دھاندلی جو وہ الزام لگاتے ہیں اس بات پر۔ ساتھ ہی جو اہم ڈیولپمنٹ جسے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کشمیر اسمبلی کے اندر، آزاد جموں اینڈ کشمیر اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ایم ایل اے ہیں سردار محمد یعقوب خان، اور آپ وہ قرارداد پڑھ چکے ہیں، تو اس قرارداد کا منظور ہونا کیا میسج دے رہا ہے؟ کیونکہ اسمبلی میں سب سے پہلے آپ بات سنیں میری کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کو شاید یہ بڑی بہودہ بات لگے گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ یہ مکا کی جانب بڑھے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ وہ جدائیاں لڑا آ گیا۔ میں غلط کہہ رہا تھا، میں بکواس کر رہا تھا، میری غلطی ہوئی ہے۔ یار اسیسمنٹ منا ہر صورت میں کوئی عقل کل تو نہیں ہونا۔ نہیں آپ اس کی کس بنیاد اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کیا یہ بات درست ہے؟ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی قمر زمان قاہرہ سر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور نیئر بخاری صاحب، ان کی آج ملاقات ہوئی ہے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنماؤں سے۔ نون لیگ کی تو اگر معاملات جو ہیں وہ بالکل اس طرف پہنچ گئے ہوتے تو اس ملاقات کی تو فی الوقت ضرورت اسی کی گنجائش نہیں ملاقات کے بنتی۔ ساتھ ساتھ یہ قرارداد بھی آئی جس میں نون لیگ کے وفاقی وزراء نام لے کے خواجہ آصف صاحب کا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آتی ہے نا، لیکن اس میں دیکھیے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ قرارداد آتی ہے سردار محمد یعقوب خان کی طرف سے، جن کا تعلق راولاکوٹ سے ہے اور وہ سابق صدر بھی رہے ہیں، درست ہے؟ وہ اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ بڑا جنون ان کا گلہ تھا۔ ہم نے خود اس کی مذمت کی تھی کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے یہ غلط بیانے سے کام لیا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کی جو ریاست ہے وہ تاریخی طور پر کثیر القومی، کشمیری نام کی کوئی ذات نہیں ہے۔ کشمیر ایک خطے کا نام ہے، ایک ویلی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کشمیر ایک وادی ہے، ایک خطہ ہے، اسی طرح ایک خطہ، ایک ویلی، ایک علاقہ وہ ہے جموں، اور اسی طرح ایک علاقہ ہے لداخ۔ ٹھیک ہے۔ اب لداخ میں زیادہ تر بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جموں میں ہندو اکثریت ہے اور کشمیر میں مسلمان۔ کشمیر میں مسلمان ہیں۔ تو ان کی اپنی ذاتیں ہیں ہر ایک کی، ٹھیک؟ تو اس میں یہ سوال لینا کہ یار کون کشمیری ہے اور کون نہیں ہے اور ہتک امیز رویہ اختیار کرنا وہ غلط تھا۔ ہو گئی بات، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اتنے عرصے سے ایک راولاکوٹ میں بہرحال ایک تحریک چل رہی تھی اور اس کو ہم غیر ذمہ دار صحافیوں کو اس کو زیر بحث لانے کا موقع نہیں ملا۔
ورنہ اگر ہم اس کو زیر بحث لاتے ذمہ دارانہ انداز میں میرے بھائی تو شاید معاملات یہاں تک ہاں اگر اس پہ بات چیت ہونے دیتے تو معاملات یہاں تک نہ جاتے. ہو گئی بات. چلیں جی جو وقت گزرا سو گزرا. اب یہ جو قراردادیں آئی ہیں یہ میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے کہ جی دیر تو ہو گئی ہے. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے یار فتح کلامی کی ہاں بات. جی جب یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی اس وقت نون لیگ کا کوئی بھی ممبر اسمبلی میں موجود نہیں تھا. چلیں تو یہ اور زیادہ باعث شرم بات ہے. لیکن ایک بات تو اس قرارداد کے ذریعے پہلی مرتبہ کھل کر سرکاری طور پر کہی گئی ہے نا کہ راولہ کوٹ میں ایک تحریک چل رہی ہے ہاں اور اس تحریک کے لوگوں کو برا بھلا کہا گیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی مانی جا رہی ہے کہ اس تحریک کے کچھ عناصر کو بہرحال وطن دشمن عناصر اب ان کو تھاپڑے بھی لگا رہے ہیں اور اچک لیا گیا ہے اور ایک ریزولوشن درکار ہے. یہ بات مان لی گئی ہے نا دونوں. ہاں دونوں جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور قرارداد سردار یعقوب صاحب کے بعد پیش کی ہے سردار حسن ابراہیم خان صاحب. ٹھیک ہے. اب یہ سردار ابراہیم خان صاحب کے بیٹے ہیں اور سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے سری نگر میں بیٹھ کر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان سے الحاق کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. سملرلی 23 مارچ 1940 کی قرارداد جب منظور ہو رہی تھی قیام پاکستان کی اس وقت بھی کشمیریوں کی نمائندگی تھی اور الحاق پاکستان سردار ابراہیم صاحب نے اور انہوں نے ہی پھر وہ بغاوت کا علم بن کر کے تو آزاد کشمیر کو قائم کیا تھا. تو اس وقت ایسوسیشن یہ بنی ہے کہ جی پہلے ہم سب کو مل کر اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا جائے اور راولہ کوٹ کی تحریک کو ہر صورت پرامن طریقے سے مذاکرات کے ان کو انگیج کیا اس جائے کو انگیج کر کے تو ختم کیا اور دونوں جانب سے جو نقصان ہے اس کا بھی. اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے مطالبہ ہوا ہے کہ جی جن انتخابات کی بات ہو رہی ہے بہتر یہ ہے کہ ان میں اگر دھاندلیوں کی شکایات کا مؤثر ازالہ کیا جائے لیکن وقتی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی یہ میسج یہی جا رہا ہے کہ جب تک تو مجھے خدشہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مظفر آباد کے انتخابات شیڈول کے مطابق نہ ہوں جو طے کر رکھا ہے. ہو سکتا ہے یہ ملاقات جو ہے اگر نون اور پیپلز پارٹی پارٹی کی ملاقات بلاول بھٹو صاحب نے کہیں یہ مطالبہ تو نہیں کیا نا کہ اگلا جو شیڈول ہے اس کو بدلا جائے. کہ اگر راولہ کوٹ کا مسئلہ پہلے حل کرنے پہ اتفاق رائے اپیرنٹلی ہو رہا ہے اور خود جماعت مطالبہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ واپسی کا سفر لینے کو بیٹا اس وجہ سے بھی مجبور ہیں میرے پیارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو. وہ جو تقریر ہوتے ہوتے فارم 47 کی بات آ گئی تھی کہ یہ حکومت تو ہے ہی فارم 47. ہاں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پوری تو بھائی اگر یہ فارم 47 کی تھی تو آپ نے اس فارم 47 کی حکومت کے لوگوں سے ووٹ لے کر آپ نے صدر صاحب کو دوسری مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا صدر وہ تو انہی کے ووٹوں سے صدر بنے نا انہی 47 والوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ فارم 47 والے تھے تو ان کے ساتھ مل کر آپ نے اس سائن میں کیوں ترمیم کی جو آپ کے نانا کا بنایا ہوا تھا اس میں آپ نے 27ویں اور 26ویں ترمیم انٹروڈیوس کروائی. تو یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے نا. پیپلز پارٹی نے ابھی بھی اس اسٹریٹجی کو بدلا نہیں ہے کہ ایک دروازہ کھلا رکھیے. بابا دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اس بات پر اٹک جاتی ہے کہ نہیں میرپور کے الیکشن بالکل صحیح ہوئے نو کمپرومائز آن دیٹ اور مظفر آباد میں بھی الیکشن اسی وقت ہوں گے اور راولہ کوٹ میں بھی اسی وقت ہوں گے تو پھر وہ دوسرا راستہ آپشن دے رہے ہیں نا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی ٹی آئی والو اے پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں آؤ میرے ذات ملو ہم مل کر اس فارم 47 والی حکومت سے نجات دلائے. تو پی ٹی کے ساتھ دے گی اب بھائی ایک راستہ تو یعنی ایک سوچ تو آئی ہے نا کہ اب ان کا ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے اور ہمارے پاس ان کو بتایا جا رہا ہے لیکن گزارا ہمارا ممکن ہے اگر
مسلم لیگ نون یہ ABCD مطالبات مان لے، آج آپ کو، ورنہ تو یہ ہوتا ہے جو سلسلہ ہوتا ہے، آج آپ کو سندھ کے کسی وزیر کا آئی ہے پریس کانفرنس جس میں فارم 47 کا ذکر ہوا ہو؟ نہیں۔ تو یہ فارم 47 کا ذکر نہ ہونا بابو، یہ بالکل اس بات کو کنوے کر رہا ہے کہ ری تھنکنگ ہوئی ہے کہ یار اگر ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، میرپور کے انتخابات متنازع ہوئے اور جن میں سے بہرحال ایک سیٹ جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس شو میں، وہ چودھری یاسین کی کوٹلی کے آبائی حلقے والی بالکل ایسے ہی ہے نا، ہاں۔ اور وہ جو ہیوی ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ تو یار بات تو یہ کرنی تھی، میرپور کے انتخابات کو متنازع کرتے کرتے ہم 2024 کے انتخابات کو متنازع کر رہے ہیں، اور ان کو جب متنازع کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جو یہ پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، اس کو وہ کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں سے وہ واپسی کا راستہ لینے کو مجبور ہیں یار، ورنہ ادروائز ہاؤ کین یو جسٹیفائی دی الیکشن آف لوگوں کو اچھا ایک بات بتاؤں، آن سوشل میڈیا بلاول صاحب کی جو وہ تقریر ہے 2 دنوں کی، جس پہ ہم نے 2 دن 3 دن شو کرتے رہے، اس کو سوشل میڈیا دیکھیں نا، لوگوں کی پرسپشن ہے اس میں، لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، لوگ تعریف کرتے نظر آئے، اور لگا یہ ہے کہ لوگ بلاول کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بابو تو اگر تو یا تو پھر وہ یہ کہتے کہ بھئی یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ہم اور پیپلز پارٹی والے ہم دونوں مل کر اس فارم 47 کے بنائے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں آئیے سوچیے سنجیدہ لوگ، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فی الحال بائیکاٹ نہ کیجیے PTI والوں کو، تو مختلف چیزیں ہو رہی نا۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ نظریہ جو غلط ہو سکتا ہے کہ جب میں منڈے کے دن ہم بیٹھے تو میں پھر دوبارہ تم سے معافی مانگتا پایا جاؤں گا یار، رجوع کرتے نہیں، اگر اگلے سیگمنٹ میں کچھ نئی چیز بھی ہے میرے پاس، وہ بعد میں کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کورس کریکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکلیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلا سیگمنٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو ان کو اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو ان دونوں جماعتوں کو آپس میں مکمکا کرنا پڑے گا، اگرچہ اس میں بہت دیر ہو۔ یہ کیا سیاسی منطق ہوئی؟ آپ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ میرا اکانومی میں کوئی عبور نہیں، میں بات نہیں کر سکتا، میں ایک اناڑی ہوں، لیکن سیاست پہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، رپورٹ کیا۔ لوگ آپشنز رکھتے نہیں ہیں سر، نہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے تو لازم اور ملزوم قرار دے دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ اگر یہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے۔ ان کا تو نقصان ہی نہیں ہونا۔ کیسے؟ اس سارے سیٹ اپ حکومتی بندوبست میں پیپلز پارٹی کا کیا نقصان ہے؟ ان کا نقصان یہ ہے کہ آپ اگر اصرار کیے چلے جا رہے ہیں کہ فارم 47 ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آئینی عہدے کس بنیادوں پہ ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی بات نہیں منوا پاتے کشمیر والا کوٹ الیکشن تو والے، بابو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، مکمکا ہو گیا کہ یار آپ فارم 47 کا ذکر چھوڑیں۔ ہم آپ کو کیا نام ہے ان صاحب کا، چودھری یاسین صاحب کے میں دوبارہ الیکشن کروا لیتے ہیں، ایک آدھ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اور کروا لیتے ہیں۔ وہ جو ویڈیو جہاں جن حلقوں کی دکھا رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کی، وہاں دوبارہ کرا تو آئیے مہربانی کر کے فارم 47 کی گردان بھولیں۔ اس دوران اگر وہ تحریک انصاف والے جو ہیں جو ان کے سنجیدہ وہ یہ دیکھیں، وہ جو سنجیدہ بقول بلاول صاحب کی ہیں کہ یار ایک سپیس نہیں کر رہی ہے، تو وہ کہیں کہ جی بلاول صاحب حاضر لہو ہمارا، آئیے ہم آپ کے ساتھ، تو ایک آپشن تو ملتا ہے نا پھر کہ ٹھیک ہے لڑ لیتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرنے کو آمادہ ہوگی، لچک نہیں دکھائے گی میرے پیارے، تو بلاول بھٹو کے پاس ایک آپشن ہے نا۔ پی ٹی آئی اس آپشن کو سنجیدہ لیتی ہے، پیپلز پارٹی کے آپشن کو؟ موقع تو کئی بنے نا، موقع تو کئی بنے، وہ مولانا کی طرف گئے پی ٹی آئی والے۔ ارے بھائی وہ تو انتظار کریں گے نا کہ بھائی کیا اب ان کا دوبارہ، اگرچہ پی ٹی آئی کی اکثریت جو ان کا جو ووٹر ہے، صاف بات کھل کے کہنی چاہیے، جو ووٹر ہے نا جس نے ان کو ووٹ دیا 24 فروری کو بینگن ہاں ٹھیک ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے جس دن یہ بتا، میں نے کہا یار وہ ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی یہ فرینڈلی فائر ہے۔
اس کا مقصد راولا کوٹ کی تحریک وہاں جو گڑبڑ چل رہی ہے اس سے توجہ ہٹانی ہے. میں تمہیں صاحب منڈے سے ہم اس پہ اگر اس سے بات کرو گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی نہیں، ان کے ساتھ ہمیں کسی بھی تعاون کی ہرگز ضرورت نہیں. وہ ڈینائل موڈ میں ہے. یعنی یہ جو آپ کا جو ان کا جو اونترا منڈا نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ووٹرز کی اکثریت، ان کے ووٹ بینک کی اکثریت وہ یہ محسوس کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود راستے نکالنے پڑتے ہیں. سیاست نام ہی اس بات کا ہے کہ لچک دکھائیں. کچھ آپ اپنے کسی بات سے جھکیں، کچھ سے وہ جھکیں. چلیں یہ طے ہو گیا کہ اب بلاول سیاسی گیم کھل گئی ہے. اب ایک راستہ ہے جہاں پر یا تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ ایک ساتھ ایک پیج اور سمجھ جائیں گے کہ اب ہم نے اکٹھے رہنا ہے. یعنی وہ جو ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں میاں بیوی کی طرح اور طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن بالآخر لیکن ابھی کشمیر کا الیکشن 2 کو ہے، پھر 10 کو ہے شاید اگلا راؤنڈ، تو پورا 2 ہفتے کا ایک سپین ہے جس پہ بڑا موقع ہے. اس میں اب بلاول بھٹو جارحانہ نہیں رہیں گے. یا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ تو ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے نا، کیا ان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جی ہم ان حلقوں پہ دوبارہ الیکشن کروا دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو لہذا برائے مہربانی آپ اگر تو یہ میسج ہو گیا تو آہستہ آہستہ ان کا رویہ جارحانہ نہیں رہے گا. لیکن اگر مسلم لیگ کی طرف سے یہ پوزیشن آنا شروع ہو گئی کہ نہیں صاحب رین اور شائن یہ منصفانہ انتخاب ہوئے ہیں اور آپ پھر کہانی وہیں پہ واپس سے ہوگی. چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں، کیونکہ کشمیر کی جو سیاست ہے وہ 10 کو دوسرا راؤنڈ ہوگا، تب تک تو وہ بڑی متحرک رہے گی، تو اس میں کیا اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صاحب 28 فروری سن 2026 سے آج کی تاریخ تک ہم سارے پاکستانی ایک ہی طرح کی خبروں میں گرے ہوئے تھے. ایران جنگ، ٹرمپ کے بیان اور تیل کی قیمتیں. آج ایک نیا موضوع آیا ہے ہمارے سامنے. محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ، چیئرمین پاکستان کرکٹ کونسل، صدر ایشین کرکٹ کونسل اور بھی بہت کچھ ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیاسی تقریر نہ کروں، آج تھوڑی سی سیاسی تقریر کرنا پڑے گی. تو میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں، جو وہ بولیں ذرا سن لیجئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سنائیے جی. یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، جمہوریت ہم سب چاہتے ہوں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں. جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. حل ایک ہے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا. نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ سٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں اور جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اب اس فیڈرل گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں بناتے ہیں اور ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس سال کتنا قرضہ لینا ہے. 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا. اس نظام کو ری سیٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے، تاکہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اس ٹریک پہ چڑھ جائیں جہاں سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. نوزر صاحب بات تو سچ ہے. اب دیکھیں نا وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ دا ڈیجیٹل، جو آپ بار بار تانا دیتے ہو، پورا سسٹم ری سیٹ کرنا پڑے گا. موبائلوں میں، لیپ ٹاپس میں، ٹیبلٹس میں تو ہوتا ہے، یہ جمہوریت میں کیسے ری سسٹم سیاسی نظام میں سے اس میں وہ ڈیجیٹل نہیں ہوتا، ری سیٹ کیسے ہوگا؟ وہ ہوتا ہے. خیر ہوتے ہیں اکثر، یہاں پہ بھی ریسیٹ ہوئے جاتے ہیں. دیکھو نا، میرا گلہ ہے تھوڑا سا، میرے بڑے ذاتی طور پر مجھے عرصہ ہوا ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہ یاسر علی زرداری صاحب کی جس دن حلف برداری تھی اس دن
हेलो आई थी, मैंने ऐसे हंसी मजाक मैंने कहा कि जनाब मेरी गिरफ्तारी भोगने की आज़ादी। उन्होंने कहा तो तुसी नहीं पढ़े जाओगे। उन्होंने उम्मीद तो ये दिलाई थी, अब क्या करूं। मेरा गिला ये है कि देखिए कल ये मिले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से। आसिफ अली जरदारी साहब जब इनका हाथ पकड़ कर लेकर गए तो उन्होंने कहा मेरा तो बच्चा है, यही कहा था। किसको कहा? मोहसिन नकवी साहब का हाथ पकड़ के यही कहा था ना। हाँ हाँ, वो कहीं पुरानी बात अब कर रहे हैं। वो हो जब चौधरीयों के यहाँ हाँ हाँ, परवेज लाई के पास से पे। तो ये जाकर तो अपने पुराने वास्ता देते हुए उन्हें समझाते कि सर आप तारीख बना सकते हैं, आपने पहले तारीख बनाई, आप वाहिद वो शख्स हैं जो इस मुल्क के सिविलियन मुंतखब सदर हुए। 2 मरतबा हुए ना, पहले और फिर बाद में। दूसरी बात ये कि जब ये पहली मरतबा आसिफ जरदारी साहब सदर बने थे तो उस वक्त उनके पास वो तमाम अख्तियारात थे जो गुलाम इसहाक खान के पास थे, जो परवेज मुशर्रफ के लगारी पास साहब के पास थे, हाँ। और फारूक लगारी 58-2 भी थी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अख्तियारात पार्लियामान को वापस दो, और उसके बाद डट गए कि सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए। यही था ना सर। आपसे मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं कि आप कौम से खता फरमाएं बतौर सदर पाकिस्तान। ये मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब को मशवरा देते हैं बकौल आपके यहाँ। बड़ी क्रेडिबिलिटी बनती। देखिए टेक्निकली अवाम की निगाह में मोहसिन नकवी साहब आउटसाइडर हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, अब तो हो गए पॉलिटिक्स। अरे बाबा टेक्निकली तो ये पॉलिटिक्स में नहीं यार, इस तरह की बहस कच बहसी में ना पड़ा कुछ। ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये जो फंक्शन है ये करवा रहा है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एंड FPCCI इस्लाम। अच्छा, अब उसमें जो मेहमानान खुसूसी और जो दूसरे लोग हैं वो कारोबारी लोग हैं। सवाल उठता है क्या इस मुल्क के कारोबारी लोगों ने हमारा खून नहीं निचोड़ा? उसका एक मरतबा जिक्र आया यार? नहीं। टैक्स चोरी हम पे क्यों नहीं, खुल के बात करें। मुझ पे टैक्स क्यों लगता है, पेट्रोल पे क्यों लगता है, बिजनेस कम्युनिटी नहीं देती। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ज्यादा बेहतर होता कहते कि जनाब आप लोगों ने भी कोई ये सिस्टम तो चलने नहीं दिया। उनको भी कहा है कि आप भी शामिल हैं इसमें। आप भी शामिल हैं लेकिन थोड़ी देर लगा के। लेकिन कितना बेहतर होता कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कौम से खिताब करते हुए उनको परसुएट करते कि भाई मैंने झक मारी थी, मुझे उम्मीद थी कुछ और, लेकिन अब इतना अरसा गुजार के जब मैंने सब कुछ लुटा के मुझे होश में आना पड़ा, मैं यानी पशेमान हूं, मैं शर्मिंदा हूं। तो बेहतर यही है कि हम नए इंतजामी यूनिट्स की तरफ बढ़े, सूबों की तकसीम। इसमें सर बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी आती है। हाँ। क्योंकि सूबों की तकसीम में सबसे ज्यादा रुकावट अगर कहीं है तो वो सिंध में है या नहीं? इस तरह ही। अच्छा चले, अगर आसिफ अली जरदारी साहब को ये पुराने रिश्तों की वजह से मनमान न पाए कि वो इस बात की ओनरशिप लें, तो हमारे वजीर आजम साहब जिनके बारे में कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं वो 14 करते हैं, वो 18 भी करे तो हालात नहीं बदले। चले अगर 14 घंटे तो कम से कम माना ना 14 घंटे काम करते हैं। आप 14 घंटे काम करने वाले वजीर आजम साहब के बारे में ये भी है कि वो एक पेज पर है। जमहूरी निज़ाम की जो किस्में गिनवाई जाती हैं उसमें एक आजकल जो हमारे यहाँ मुतारिफ निज़ाम है हाइब्रिड, उसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो जब आप एक पेज पे हैं और कुर्बत की इस इंतहा पे हैं, तो क्यों ना अगर आसिफ अली जरदारी साहब रजामंद थे तो शहबाज शरीफ साहब कहते कि जी 1985 की दहाई से मैं और मेरे भाई हम लोग इस सियासी निज़ाम में हैं। मैं 14 घंटे काम करता हूँ। मैं अप्रैल 2022 में आया था मुल्क को दीवालिया से बचाने। दिवालिया से तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे ये सिस्टम नहीं चल रहा। तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी आती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जरदारी साहब ये एतराफ़ करते हैं कि हम फेल हो गए। क्यों नहीं? उसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है।
اب تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرا شخص کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بزنس مین کے فورم کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نان پولیٹیکل میسجنگ ہو رہی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس ملک میں پہلے انتظامی یونٹ نہیں بنے تھے؟ سر میں جب پیدا ہوا تو 1 یونٹ بن چکا تھا حضور. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی 1 یونٹ کو کس نے توڑا؟ اتنا عرصہ چلانے کے بعد ہاں 1950 کی دہائی میں غالباً 1953 میں 1 یونٹ بنا، ہاں، اور اس کو مارچ 1969 میں جنرل یحییٰ خان، چونکہ ایوب خان استعفیٰ دے دیتے ہیں سر، اور وہ 1 یونٹ توڑ دیتے ہیں. ہو گئی بات. اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا تجربہ کیا پہلے نہیں ہوا؟ کاش آپ وہ بھی ذکر کرتے کہ جب جنرل مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ what we want is true and not the sham democracy. وہ بار بار دہراتے تھے نا بات. اس کے بعد انہوں نے بلدیات اور ظفر نقوی صاحب جو ہوتے تھے ان کی قیادت میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا. اس کے تحت آج جیسے اس تقریب میں میاں عامر صاحب بھی تھے، لاہور کے وہ ضلعی ناظم بنے تھے. ہاں اس وقت 2002 تو اگر وہ سسٹم اتنا اچھا ڈیلیور کر رہا تھا اختیارات کی نیچے منتقلی تک، تو اختیارات کی نچلی منتقلی تک تو کراچی سے تو بوری بند لاشیں مل رہی نہیں، وہ کہ اب نیا تو لو نا. نہیں نیا کیا ہوگا پھر؟ وہ کہہ رہے ہیں صوبے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا لو. آپ حوالہ دے رہے ہیں ضلعی حکومتیں تھیں. اچھا چلیں جی چھوٹے صوبے بنا لیں تو اور یعنی مزید ایک تو اب ہمیشہ نئے قرضے لیتے ہیں. اب آپ نئی صوبائی اسمبلیاں بنائیں گے کتنی؟ 30 35 سر 32 وہ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. تو کلیپس اور ہو وہ گیا کہہ رہے ہیں ہے. جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں وہ کتابوں میں وہ الماریوں میں بند کیجئے، آپ کو ریسیٹ کرنا ہے، سب کچھ بدل دینا ہے. نہیں یا تو یہ ہونا کہ پہلے ریسیٹ نہ ہوا ہو، پہلے یہ جمہوریت میں کئی نظام ہوتے ہیں. وہ کون کتنے نظام ہوتے ہیں؟ بھائی یہی ہے نا، ایک صدارتی نظام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں لانا. وہ ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں پہلے. وہ ہم کر چکے ہیں یار. ایوب خان کا صدارتی نظام تھا. ٹھیک ہے. ہاں اس سے پہلے گورنر جنرل ہوتا تھا، آئینی نہیں تھا. ہم تو یہ بھی تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم نے 1973 تک جو ہے بغیر آئین کے بھی ملک چلا کے دکھایا دنیا کو. کمال کر رہے ہو. ٹھیک ہو گئی نا بات. اس کے بعد ہم نے براہ راست بالغ رائے دہی کی بنیاد پر الیکشن کروائے بغیر 1970 تک ملک چلایا. وہ مشورہ دے دیں کہ سب تمام اکٹھے ہو کے بیٹھے. تو بھائی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، سب اکٹھے ہو کے بیٹھے ایک کمرے میں. کمرے میں کیوں؟ میرے اور آپ کے سامنے کیوں نہیں گفتگو کریں گے؟ وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں نا. وہ ہو بابا، لیکن ہم کیا ہیں؟ بس ان لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں، تو یہ تو ایلیٹ فیصلہ کرے گی کہ یار مزہ نہیں آیا تو اے کر دئیے. لیکن ایک میسج تو ہے نا کہ تمام پولیٹیکل بیٹھے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اور ملک کا اور فیصلہ. نقوی صاحب کے حکم پہ وہ بیٹھ جائیں گے. آپ نقوی صاحب کو طاقتور تو کہتے ہیں سر. نہیں بہت طاقتور ہیں، لیکن نقوی صاحب کی ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی نا. آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری بات ہے، میں بارہا ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ چکا ہوں. مثلا مثال کے طور پر ہمیں کتنی امیدیں تھیں اپریل 2022 کے بعد سے، اور میں مستقل کیا کیمرے میں کے اوپر بیٹھ کے دن بدن مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا. کیا مجھے اپریل 2022 تک کیمرے کے اوپر بیٹھ کے جس حد تک میں اپنے ذہن کو بلا جھجک بیان کر سکتا تھا آج کر سکتا ہوں؟ نہیں. لیکن میں بال بناؤں کس کے لیے؟ کہ جن کی آزادی رائے کے لیے میں نے ساری زندگی لٹا دی، وہ خود بیٹھ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اے پیکا تے فلانا تے فلانا تے فلانا سیاسی طبقہ تے انہاں دے پاؤ گلے چ رسا. ہاں تو انہوں پڑھو.
تو اگر یہ میرا انہوں نے زبان بندی کی ہے تو ناؤ لیٹ دم فیس نہیں، اس کا بھی حوالہ دیا نا محسن نقوی صاحب، کہتے ہیں کہ انہوں نے کاکروچ جو یوتھ ہے، انہوں نے کہا یہ کاکروچ نکلے تو خوفناک ہوں گے۔ یہ تو وہ تو سب کے لیے ہوں گے نا، خالی ان لوگوں کے لیے تو نہیں ہوں گے نا جو آج کل صدر اور وزیر اعظم ہیں۔ نہیں، حکومتی بندوبست کے لیے ہوتا ہے نا، آپ کے میرے لیے کیا ہوگا؟ احتجاج کریں گے حکومتی بندوبست کے خلاف؟ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ کا خیال ہے جب کاکروچز نکل آئیں گے تو وہ یہ یونائٹڈ بزنس گروپ والوں کو کچھ نہیں کہیں گے؟ چلے مقدی گال مکانے نہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے، تاریخ کو نہیں کھنگالتے۔ محسن نقوی صاحب نے آج کی اس تقریر میں، جارحانہ تقریر میں، خواہشات کا اظہار کیا ہے، خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور یا پیغام دیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے اپنے خیالات کیے ہیں، یہ پیغام ہے یا خواہش؟ برائے مہربانی یہ پیغام ہے، اس کو بجائے ٹاپ ڈاؤن ماڈل کے آپ لوگوں کو کہیں کہ اس پر ہر شخص دیانتداری سے کھل کر بات کرے، بد دیانتی نہ دکھائے۔ اگر سوالات اٹھانے ہیں تو جینوئنلی نیک نیتی کے ساتھ اٹھائیں، اور یہ بات کہ بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ نظام جو موجودہ حکومتی بندوبست جو 2024 نہیں بلکہ اپریل 2022 سے بنا ہے، یہ میرے اور آپ کی توقعات پوری کرنے میں ناکام رہا۔ یہ پیغام جو ہے، یہ وہ درست کہہ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے، جو شخص اس سے اختلاف یہ کرے گا خواہش وہ نہیں ہے، بدنیت ہے۔ یہ خواہش نہیں ہے، نہ ان کے اپنے خیالات ہیں، یہ پیغام ہے۔ یہ پیغام سنجیدہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو لوں گا۔ چلیں سیاستدان بھی لیں ایک بریک۔ ہاں ان کی مرضی ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ نور صاحب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی، ہم اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ہائی لائٹ ان معاملات کو کیا جائے۔ کوئٹہ ضلع کیچ تربت کا جو ایریا بنتا ہے، یہاں 7 مزدور شہید ہوئے۔ منڈے کو مزدوروں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک اسی وقت شہید کر دیا گیا تھا، اس کا تعلق سوابی خیبر پختونخوا سے تھا۔ 6 وہ اغوا کر کے ساتھ لے گئے تھے۔ آج ان کی جو ہے وہ لاشیں 6 کی ملی، جس میں سے 2 کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور 4 کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے، تو یوں 3 کا تعلق۔ تو یوں دیکھو نا، اس میں پہلا جو خوفناک میسج جو دل دہلا دینے والا ہے، جو ڈراتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک پنجابیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب بلوچستان میں بہرحال بلوچ پشتون دے آر بیسیکلی تو یہی وہاں پہ بڑے، ہاں دونوں تو یہ تو اب ان کو آگ بھڑکانے کی یعنی بہت مکار اور بہت ہی شفاف کوشش ہے نا کہ بھئی اب ہم صرف پنجابی نہیں، آپ یعنی پشتونوں کی لاشیں بھی بلوچ علاقوں سے آئیں گی۔ دس از اے ویری ویری رانگ اینڈ فرائٹنگ میسج، اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہاں آف کورس ان کو، اور جو بھی نام نہاد تحریکیں ہوتی ہیں جو اپنے لیے حقوق مانگتی ہیں، وہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھی بنیں۔ تو یہ کر رہے ہیں کہ پنجابی بھی ہمارے خلاف ہو جائیں، وہ تو تھے ہی تھے، تو اب جو پختون رہ گئے ہیں وہ بھی کہیں کہ نہیں بھائی ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے۔ تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی حقوق کی تحریک ہے، بہرحال نہیں قسم کی۔ ہنگو اور سوات میں اگر بات کریں تو وہاں 11 ٹی ایس پی سمیت 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور جو کاروائیاں کی گئیں اس میں 18 دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو مارا گیا۔ تو یہ تمام واقعات، آج فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے۔ لیکن اب نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں نا سر، واقعات کے، انسیڈنٹ کے۔ ہم 2 سال تو مجھے یاد پڑتا ہے یار، ہم لیکن رپورٹ ہم کر اس رہے پہ ہیں۔ تو فوکس نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پرائمریلی یہ کر رہے ہیں کہ نئے یونٹس بنا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ ہم بھولے نہیں۔ یہ مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی پرائیورٹیز طے کر لیں کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فی الوقت یہ اتنا اہم ایشو ہے اور گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ میری التجا سن لو، میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا، میں التجا کر رہا ہوں کہ آج کی دہاڑی میں صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ابھی جو ہم 30 جولائی کو بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پاکستان کا سب سے برننگ ایشو نئے انتظامی یونٹس کا قیام ہے یا دہشت گردی کا قلاقمہ ہے؟ جو ہر روز رپورٹ ہوتا ہے، تو ہر روز رپورٹ۔ یہ اگر یہ میرا الیجیٹمیٹ کوسچن ہے تو خدا کا واسطہ مجھے چٹلاؤ کہ آج کا میرا برننگ ایشو کیا ہے۔ آج کا میرا برننگ ایشو یہ ہے، اور وہ کسی ایک سیاسی جماعت سے لنکڈ نہیں ہے،
وہ کسی ایک گروپ سے بھی لنک نہیں ہے, کسی ایک صوبے سے بھی لنک نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا میرے پیارے بھائی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی میری ترجیح کیا ہے. وہ تو انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے نا کہ 5 سال تک سسٹم بھی یہی رہنا ہے, تو ایک دوسرے سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی, اسمبلیاں بھی یہی رہنی ہیں, یہ کہا ہے نا کلیئرلی. تو اس کو یاد رہا, ایک آئیڈیا چھوڑ دیا, اس پہ بحث ہوتی رہے, ہم لوگ اس پہ بھی بحث کرتے رہے, لیکن ریاست جو ہے وہ فی الحال اپنی ذمہ داریوں پر تو توجہ دیں نا. اور یہ تو اہم ایشو کر دیں, اور یہ تو اہم ایشو ہے کہ آدھا مرکوز پاکستان کر دیں. میں یہ سب چیز بالکل ایسا. کب تک ہم ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہیں گے, شہید ہوتے رہیں گے ہمارے سیکورٹی فورسز. اس حوالے سے وہ یہ ظاہر ہے یار, ماؤں کے بچے ہیں جو بیچارے وہ مستقل یعنی آپ نشانہ بنائے چلے جا رہے ہیں. تو اب لیکن ایک کنسنسس ہونا چاہیے نا. ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس کی بہت ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کی, وہ ایک اچھا جیسچر تھا کہ تمام دنیا بھر کو میسج گیا. پھر ان تنظیموں کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی دیکھو یار, تمام سیاسی طبقہ, سیاسی قوتیں ایک چیپٹر پر, اور پھر وہیں سے جب وہ کر لیں پھر یہ کہیں کہ یار یہ معاملہ یہاں تک اس لیے پہنچا کہ شاید یعنی پروبیبلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ ڈیلیوریبل نہیں تھا, اور لوگ اس سے اکتا کر ہتھیار اٹھانا شروع ہو گئے تھے. تو آؤ یار, کہیں نہ کہیں اپنی خامیوں کا بھی ازالہ ہونا چاہیے, اور ان کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ مسائل تھے اور ان مسائل پہ ہم ایسے کام کریں گے. اور اگر دہشت گردی سے لڑنا ہے بھائی, کب تک بلوچستان میں, کب تک خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی ہوتی رہے گی مسلسل. وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ بھی چیزوں کو انگیج کرنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ چیزوں کو انگیج کیا جائے, لوکل پبلک کو انگیج کیا جائے. اب گورنر اگر بات کر رہے ہیں کہ یار مشترکہ اجلاس بلاؤ, اٹس مین کہ بلوچستان کی جو مکمل گورنمنٹ, گورنر بھی اور وزیر اعلیٰ کا ایک موقف ہے کہ دہشت گردی پر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. اور اسی طرح ہم سرفراز بگٹی بھی مسلسل بات کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسی کاوش ضرور کریں, اور ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں. اس وقت کی تمام لیڈرشپ, اور ابھی بھی وہی لیڈرشپ ہے ہماری, ان سب کو ایک پیج پر بٹھایا گیا تھا. تو آج بھی بیٹھیں, کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے, اور انتظامی جو ڈھانچے اور انتظامی تبدیلیاں ہیں اس سے زیادہ اہم ہے یہ. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, سوموار کو ملاقات ہوتی. اللہ حافظ.